اور جب ایسا پیئر لگے گا تو بہادر چکس کیسے نہیں آئیں گے، وہ یقیناً آئیں گے ہی آئیں گے۔ تو دوستو اب آپ کو میں بتاتا ہوں ویڈیو میں کہ ان دونوں کا پیئر میں لگنے سے کون سے چکس آتے ہیں اور وہ کیسے بہادر ہوتے ہیں۔ بہادر چکس کی پہچان کیا ہے اور سب سے زیادہ غصے والے چکس کی پہچان کیا ہے، اور اصیل مرغوں میں سب سے زیادہ اصیل چکس کی پہچان کیا ہے۔ اور اب یہ میں نے ایک بہترین اصیل پیئر ہاتھ میں پکڑ لی ہے، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ان میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ میں نے انہیں بہترین کہا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے میں نے ایک چکس پکڑ لیا ہے، یہ اب آپ دیکھیں اس کو غور سے کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے تو آپ کمنٹس میں لازمی بتائیں، تو اگر نہیں معلوم ہوتا تو آپ میری ویڈیو وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں، میں نے چھوٹے میل فیمیل کی پہچان بھی بتا رکھی ہے اس ویڈیو میں۔ تو چلیں اب اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ میں نے اسے بہترین اصیل چکس کیوں قرار دیے۔ تو دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کاؤ وغیرہ پھر رہے ہیں، تو اس نے کیا کیا ہے اصیل چکس نے کیا کیا ہے، آپ یہ دیکھیں اس کے پر دیکھیں، پنکھ اس نے پھیلا لیے ہیں، کیوں؟ لڑنے کے لیے۔ یہی ہوتی ہے اصیلت دوستو، یہ ایک غصے والا چکس کی پہچان ہے۔ تو اب میں بات کرنے لگا ہوں کہ اصلی اصیل کیسے جانا جاتا ہے۔ اصلی اصیل وہ ہوگا جو شروع سے ہی مرغی سے الگ ہوگا۔ تو جی ہاں دوستو، سب سے پہلی خاصیت کیا ہے کہ یہ مرغی سے جدا ہو جائیں گے۔ میرا یہ والا وائٹ ہیرا چکس اور یہ بلیک والا چکس یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ اب آپ بتائیں یہ میل ہے یا فیمیل ہے۔ اگر آپ بڑے شوقین ہیں، اچھے شکاری ہیں، شوقینوں میں آپ کا نام ہے، تو آپ یہ کمنٹس میں لازمی بتا سکتے ہیں ایزیلی کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے۔ تو دوستو یہ مرغی سے اب الگ ہو چکے ہیں، حالانکہ باقی چکس مرغی کے ساتھ ہیں، لیکن یہ دونوں جو ہیں یہ مرغی سے الگ ہو چکے ہیں۔ یہ ایک اچھی اصیل کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ جلدی ہی اپنے ہوش سنبھال لیتے ہیں۔ تو دوستو اب میں بات کرنے لگا ہوں اگلی بات یہ ہے کہ اصیل چکس جو ہوگا اس کے اوپر بال اتنے کم ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے کافی شوقینوں کی ویڈیو دیکھی ہے، کافی یوٹیوبرز کی ویڈیو بھی دیکھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس چکس کے اوپر زیادہ بال ہوں تو وہ مرغی ہوتی ہے، اور جس کے اوپر کم بال ہوں وہ چکس میل ہوتے ہیں۔ تو یہ یقیناً کافی حد تک اچھا بھی ہے، لیکن بہت زیادہ اصیلوں میں یہ فیصلہ کام نہیں کرتا۔ دوستو ابھی آپ دیکھیں، اب آپ کو میں بتا بھی دیتا ہوں کہ یہ کیا ہے، یہ میل ہے یا فیمیل ہے۔ یہ ایک میل چکس ہے۔ اب آپ اس کے دیکھیں، اس کی ادھر گردن پر بال نہیں ہیں، اس کے ادھر پنکھوں کے نیچے ادھر بال نہیں آئے، اس کی چھاتی پر بال نہیں آئے، کیونکہ یہ بہترین اصیل ہے۔ اصیل چکس جو ہوتا ہے اس کے اوپر بال کم آتے ہیں۔ اور اب آپ کو میں بتاؤں گا فیمیل، وہ بھی آپ دیکھیں گے، آپ کہیں گے یہ فیمیل نہیں ہے یہ میل ہے، کیونکہ اس کے اوپر بھی بال نہیں ہیں۔ یہ اس لیے میں بول رہا ہوں کہ یہ تجربہ کام نہیں کرتا کہ زیادہ بالوں والی فیمیل اور کم بالوں والا فیمیل۔ تو دوستو اب میں بات کرنے لگا ہوں اگلی بات۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں جو ہیں یہ مرغی سے پہلے ہی جدا ہو چکے ہیں، لیکن باقی جو چکس ہیں وہ مرغی کے ساتھ ہی ہیں۔ تو دوستو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہادر چکس ہے، یہ ہیرا والا بھی اور یہ بلیک والا بھی۔ وہ دیکھیں اب یہ کیسے بے نام ہو کر گھوم رہے ہیں کہ جیسے اس کی ماں ہی نہیں ہے، لیکن حالانکہ اس کی ماں ہے، اور اس کے باقی چکس جو ہیں وہ بغیر مرغی کے ڈرتے ہیں، کانپ وغیرہ سے یا باقی جو عقاب وغیرہ آ جاتے ہیں ان سے ڈرتے ہیں۔ تو دوستو اب آپ اس کے دیکھیں یہ کیا ہے، یہ میل ہے یا فیمیل ہے۔ آپ کہیں گے یہ میل ہے، لیکن یہ غلط ہے، یہ فیمیل ہے۔ دیکھیں آپ یہ دیکھیں، اس کے سر پر ابھی بال بھی نہیں آئے، حالانکہ آپ کہیں گے کہ اسے کسی نے مارا ہوا ہے، یہ ابھی مرغیوں کے ساتھ ہے، ابھی یہ ویسے لڑتے بھی نہیں آپس میں۔ یہ دیکھیں سر دیکھیں اس کا، آپ یہ دیکھیں بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ کہیں اور ہی جیپنیز جو ہوتے ہیں وہ اصیل، یہ وہ ان میں سے، لیکن حالانکہ یہ پاکستانی اصیلوں میں سے ہی ہے۔ دوستو کیونکہ یہ ہاتھ پر بیٹھنے کے زیادہ شوقین ہیں، تو کیونکہ میں نے ڈنڈا لگا رکھے، ڈنڈا کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کے پاؤں وغیرہ خراب نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے یہ دیکھیں ہاتھ پر چڑھ کر بیٹھ چکے ہیں۔ تو دوستو اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اصیل فیمیل کی بہترین فیمیل کی پہچان کیسی ہوگی۔ دوستو اصیل فیمیل کی پہچان سب سے بڑی یہی ہوگی کہ وہ میلوں کی طرح دکھنے لگے گی۔ یہ دیکھیں اب آپ اس کو، یہ دیکھیں تاج اس کا حالانکہ مرغیوں والا ہے، لیکن اس کی آپ لک دیکھیں، اس کے آپ بال دیکھیں، اس کی آپ انداز دیکھیں آپ، یہ بالکل میل لگے گا آپ کو۔ تو دوستو اب آپ دیکھیں یہ والا چکس، تو یہ دیکھیں آپ دوستو اس چکس کی تختی کیسے کھڑی تختی ہے، حالانکہ دو میں اس کی سیدھی ہے، اب آپ فیمیل کی تختی بھی دیکھیں کیسی کھڑی کی ہوئی ہے اس نے آگے سے۔ یہ حالانکہ معلوم نہیں ہو پا رہا کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے یہ بلیک والی، لیکن حالانکہ ہے فیمیل ہے، یہ پیئر ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور امید کرتے ہیں آپ کو
ان ٹپس کو جانتے ہوئے اپنے چکس کو آسانی سے بہترین چکس کی پہچان کرنے میں فائدہ ہوگا۔ دوستو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد دراصل میں یہ تھا، کافی شوقین جو ہوتے ہیں ان کے پاس شوق کافی زیادہ پھیلتا جاتے ہیں، تو اس وجہ سے جو اپنے ان کے آپس کے رشتہ دار وغیرہ ہوتے ہیں وہ چکس مانگ لیتے ہیں، تو وہ چکس مانگ لیتے ہیں تو آپ نے یہ پہچان کر کے ایسے چکس اپنے پاس رکھ لینے ہیں، اور اس کے علاوہ جو نشانیاں ان چکس میں نہیں ہیں وہ اب آپ اپنے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں۔ تو دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا ولاگ پسند آئے ہوگا۔ آج کے لیے اتنے ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔